تمہیں بتائے محبت کے راز ہم چھیڑے تمہارے. مجھے بعض نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو آپ کے چند مہینے رہتے ہیں، آپ کو برٹش نیشنلٹی مل جائے گی، تو حضور کو عرض کرو کہ چند مہینے اور آپ کو مہلت دے دی جائے تو برٹش نیشنلٹی مل جائے گی. میں نے کہا یہ شرک ہوگا کہ جو بھی خلیفہ وقت کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے اس کی فوری اطاعت ہمارے لیے لازمی ہوتی ہے، اس کی انٹرپریشن جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. ایڈمنٹن یونیورسٹی میں ہم نے جب ریلیجس فاؤنڈرز ڈے کے طور پہ ایک میٹنگ کا انعقاد کیا، ہماری بڑی شدید قسم کی مخالفت ہوئی کہ جی آپ تو مسلمان نہیں ہیں، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اسلام کی نمائندگی کریں. چھیڑے تمہاری روح کے خوابیدہ ساز ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، پروگرام حکایات صدق و وفا کے ساتھ ہم اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور گزشتہ پروگرام کی طرح یہاں پر آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مکرم و محترم مولانا منیر الدین شمس صاحب. آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے MT انٹرنیشنل کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمت دین کی توفیق پا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایڈیشنل وکیل التصنیف کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے الحمدللہ. مولانا بہت بہت شکریہ آج بھی ہمارے ساتھ یہاں وقت نکالنے کے لیے. گزشتہ پروگرام میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ذکر چل رہا تھا. آج میری درخواست ہوگی کہ خلافت رابعہ کے دور میں جو آپ کو، بلکہ یوں بتائیے کہ سب سے پہلا جو خلافت رابعہ کے دربار میں شرف بازیابی آپ کو حاصل ہوا، حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ کب کی بات ہے، اور اس دوران کیا یاد پڑتا ہے کہ حضور نے اگر کوئی کیا ذمہ داریاں تفویض فرمائی ہوں یا کوئی نصائح فرمائی ہوں؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلافت سے پہلے بھی بچپن سے ہی ہمارا بڑا تعلق رہا، بڑا پیار، محبت اور عزت کا تعلق تھا. جب کبھی ضرورت پڑتی تھی ہم ان کے گھر جا کر ہومیوپیتھک دوائیاں حاصل کرتے تھے. بلکہ ایک دو مجھے یاد ہے کہ میری والدہ محترمہ کے لیے دوائی کی ضرورت پڑی اور میں کوئی رات کو میرے خیال کو 12-1 بجے گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور حضور نے بغیر کسی تردد کے بڑی خوشی کے ساتھ دوائی مہیا کی. تو اس لیے حضور رحمہ اللہ تعالیٰ سے تو بچپن سے بہت قریبی تعلق رہا. آپ سے ملاقات بھی ہوتی تھی، دعا کے لیے بھی عرض کیا جاتا تھا. اور حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے خط تحریر فرمایا اپنے ہاتھ سے، اور فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اس بات کی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر حاسد کے حسد سے، ہر شریر کے شر سے اور ہر دشمن کی دشمنی سے محفوظ رکھے. اور اس کو میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مبلغ کو یہ ضرور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام امور کے مطابق عمل کرنے کی اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا جب انتخاب ہوا، یا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی، اس وقت میں کینیڈا میں تھا. میں اس وقت کینیڈا کے مغربی حصے کے جماعتوں کے دورے پہ تھا. تو مجھے جب یہ اطلاع دی گئی کہ فوری طور پر میں ٹورانٹو واپس پہنچ جاؤں، اس میں کوئی وجہ نہیں بتائی گئی تھی، لیکن مجھے بہرحال احساس ہو گیا تھا کہ کوئی مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیماری کا پہلے سے بتایا جا چکا تھا. چونچہ میں واپس پہنچ گیا، اور جب حضور کی وفات ہو گئی اور خلافت رابعہ کا انتخاب ہونا تھا، تو میں نے وکیل اعلیٰ اس وقت کے حضرت مرزا مبارک احمد صاحب سے رابطہ کیا فون پر، اور میں نے کہا کہ مجھے اجازت چاہیے کہ میں خلافت رابعہ کے انتخاب میں شامل ہو سکوں اور اب آ جاؤں. تو انہوں نے بہرحال یہ فرمایا کہ اگرچہ اس وقت تو خلیفہ وقت تو موجود نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، میں اپنے اختیارات
استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ آ جائیں۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میرا پاسپورٹ مجھے مل جائے، لیکن نہیں مل سکا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، کیونکہ چند دنوں کے بعد جب میں نے دیکھا تو وہیں پاسپورٹ پڑا ہوا تھا جہاں میں تلاش کرتا رہا۔ مقصد میں یہ سمجھتا ہوں یہی ہو سکتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے مان بعد جماعت کے افراد کو وہاں پر کینیڈا میں آرگنائز رکھنا اور ان کی رہنمائی کرنی کہ اب کیا ہونا ہے، کس طرح ہم نے بیعت میں شامل ہونا ہے، وہ سارے طریق جو ہے ان کو بتانے ضروری تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ پاسپورٹ جو تھا وہ میری نظروں سے غائب رکھا۔ لیکن پھر جب کب آپ کو حاضری کا موقع ملا یہاں پہ خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں؟ چونکہ سن 1982 میں ہی مسجد اسپین کا افتتاح ہونا تھا، حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ تیاری کر رہے تھے، اپنے تشریف لے جانا تھا، لیکن وفات ہونے کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے، تو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کے افتتاح کے لیے اسپین تشریف لانا تھا۔ چونچہ میں نے اجازت کے لکھا، مجھے بھی اجازت مل گئی اور میں کینیڈا سے پھر اسپین حاضر ہوا اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ اس وقت مسجد قرطبہ دیکھ کر باہر تشریف لا رہے تھے، بہت سارے لوگ تھے ساتھ، تو میں اس وقت حاضر ہوا اور حضور کے مصافحہ کیا، میں گلے بہت رویا میں، تو کیونکہ بہرحال خلافت کے انتخاب کے بعد پہلی دفعہ میری ملاقات ہو رہی تھی اور جذبات تھے حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بارے میں بھی۔ اس سے پہلے میرے بڑے بھائی ڈاکٹر صلاح الدین صاحب مرحوم نے بھی اپنی بکنگ وغیرہ کروائی ہوئی تھی اور وہ بھی اسپین مسجد کے افتتاح میں شمولیت کے لیے آ رہے تھے، لیکن اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ ان کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑا، تو اس کے لیے میں حضور کی خدمت میں دعا کے لیے عرض کرتا رہا۔ تو حضور نے بہرحال مجھے یہ دعاؤں کے بعد فرمایا تھا کہ میں نے صلاح الدین کے لیے بہت دعا کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا اور ان کو صحت عطا فرمائے گا۔ بڑی کمپلیکیشنز ہوئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ یہ بھی ایک بہرحال میں سمجھتا ہوں ایک معجزہ تھا۔ مجھے چونکہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ اس کو شائع کر دینا چاہیے، میں نے ابھی تک نہیں کر سکا، تو اب اچھا ہے کہ یہ موقع مل گیا، میں ذکر کر دیتا ہوں۔ جی بالکل۔ میرے بڑے بھائی جان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ سرجری کے دوران ان کی وفات ہو گئی ہے اور ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا اچھے کام کیے ہیں، میں نے بتانے شروع کیے، لیکن مجھے کہا گیا نہیں، فیصلہ ہوا ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ انہوں نے کہا میں نے تو یہ اچھے اچھے کام کیے ہوئے، کس طرح یہ ممکن ہے کہ مجھے کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ چپ ہوتا ہے نا، اور اس میں فوری طور پر سارا جیسے کمپیوٹر پہ تیزی سے آنا شروع ہو جاتا ہے سارا اعمال نامہ، وہ شروع ہو گیا کہ دیکھو تم نے یہ کام کیے ہوئے ہیں، اس لیے بہرحال فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہی خدا تیری رضا ہے تو اس پر راضی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گلوب میں مجھے ڈالا گیا اور وہ گلوب تیزی سے گھومنا شروع ہوا اور مجھے لگا ایسے کہ میری بوٹی بوٹی ہو گئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ روحانی صورت مجھے نظر آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں معافی ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تمہیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں مجھے دھکا دیا جاتا ہے اور میں بڑبڑاتا ہوں سرجری کے دوران، تو وہ پتہ چلا وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ آئی ہیو کم بیک، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ ہوا یہ تھا کہ ان کا ہارٹ فیل ہو چکا تھا، ان کو 2-3 دفعہ شاکس دے کے ریوائیو کیا جا رہا تھا، تو یہ جب انہوں نے سارا نظارہ دیکھا ہے تو وہ تھا کہ یہ بڑبڑا کر یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ہیو کم بیک، ناؤ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ اور الحمدللہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد شفا دی اور کئی سال تک زندہ رہے۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ حضور نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں نے بہت دعائیں کی ہیں ان کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تسلی دی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے گا۔ یہ ایک واقعہ تھا میں سمجھتا ہوں۔ اور ابتدائی خلافت میں جو ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے ہر احمدی کی، اس میں یہ بالکل ذاتی آپ نے دیکھا۔ تو اس کے بعد اسپین میں افتتاح ہوتا ہے مسجد کا، لیکن یہ جو تصنیف کی ذمہ داری ہے
اور اشاعت کی، اس سے بھی آپ کا تعلق الحمدللہ بہت پرانا ہے، تو کیا یہ خلافت رابعہ کے دور میں تفویض فرمائی گئی تھی یہ ذمہ داری؟ ہاں جی، جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ 1984 میں انگلستان ہجرت کر کے تشریف لے آئے، اس وقت میں کینیڈا میں تھا، تو حضور نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مجھے یہاں بلا لیا جائے اور اشاعت کا شعبہ شروع کیا جائے۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ ہماری واپسی، کیونکہ نسیم مہدی صاحب نے میری جگہ جانا تھا اور انہوں نے چارج لینا تھا، جب انہوں نے بتایا کہ جی میں فلاں تاریخ کو پہنچ رہا ہوں، تو میں نے کہا حضور سے یہ عرض کر دیں کہ ہمیں اگر اجازت ہو تو میں فیملی کے ساتھ وایا لنڈن جاؤں پاکستان، تاکہ حضور سے ملاقات ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے آپ کی پاکستان واپسی ہو رہی ہے؟ آپ کی تو اپوائنٹمنٹ یہاں پر ہوئی ہے۔ مجھے نہیں حقیقتاً پتہ تھا۔ پھر بردر مظفر جو کہ ہمارے افرو امریکن اس وقت امیر جماعت ہوتے تھے امریکہ کے، انہوں نے پھر بتایا کہ میرے ذمہ کیا ذمہ داریاں لگائی جائیں گی، اور وہ تھیں یہی کتب کی اشاعت۔ تو اینی وے جب میں حاضر ہو گیا تو حضور نے فرمایا، مجھے چودھری حمید اللہ صاحب نے اس وقت بتایا، وہ بھی یہاں تشریف لائے ہوئے تھے ایز وکیل اعلیٰ، کہ حضور نے آپ کے لیے عہدہ جو مقرر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ نائب وکیل التبشیر برائے تصنیف مقیم لنڈن۔ کہتے تھے یہ حضور نے لکھ کے دیا ہوا اور یہی آپ کا عہدہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں باقاعدہ حضور کی خدمت میں براہ راست حاضر ہو کر ہدایات لیا کروں۔ تو میں بہرحال ادھر اسلام آباد میں ٹھہرا ہوا تھا، میں جایا کرتا تھا لنڈن، حضور سے ہدایات لیتا تھا۔ حضور نے شروع میں ہی مجھے یہ فرمایا کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو لٹریچر ہے اور کتابیں شائع ہوتی ہیں، وہ چونکہ جماعت کا پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، اس کی واپسی بھی ہمیں ہونی چاہیے، یعنی جو خرچ ہوتا ہے وہ ہمیں واپس ملنا چاہیے۔ خاص طور پر افریقہ کے ممالک، وہاں پر تو لٹریچر جاتا تھا اور وہ وہاں پر مطلب بیچ دیا جاتا تھا، اور ٹھیک ہے وہ اپنے لوکل طور پر اس کو استعمال کرتے ہوں گے، لیکن حضور نے فرمایا کہ ہم نے آرگنائز یہ کرنا ہے کہ ہمیں وہ رقم واپس ملا کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور کی رہنمائی میں ایسا سسٹم میں نے مقرر کر دیا اور آرگنائز کیا گیا کہ سب ملکوں سے ہمیں پیسہ جو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا، اور ہماری جو انکم تھی یا بجٹ تھا وہ لاکھوں پاؤنڈوں میں شروع ہو گیا الحمدللہ، اور اس کے بعد اس میں بہرحال اضافہ ہوتا رہا۔ تو خاص طور پر سن 1989 میں 1989 میں جو کہ سینٹینری کا سال تھا، اس میں تو 100 زبانوں میں ہمارے قرآن کریم کے منتخبہ آیات کے تراجم ہوئے، پھر احادیث کے تراجم ہوئے، منتخبہ احادیث کے منتخبہ اقتباسات حضرت مسیح علیہ السلام کے تراجم ہوئے، اور وہ سارے جب چھپتے تھے تو ان کو سارے ملکوں میں پہنچانا تھا۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضور نے ایک یہ بھی فرمایا کہ سینٹینری کے لیے ایک ایسی نمائش کا انتظام کیا جائے اسلام آباد میں کہ جو کہ ساروں کے لیے ایگزیمپلری ہو، اور سارے مشنز اس کو فالو کرتے ہوئے اسی پیٹرن پر اپنی اپنی جگہوں پر وہ نمائش کا انتظام کریں۔ تو وہ بھی چونکہ کرنا تھا، میں اکیلا کام کرتا تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ اس سے پہلے یہ تھا کہ جب روحانی خزائن کے مثلا سیٹ جو شائع ہوئے، اس کو کمپنی کو دے دیا جایا کرتا تھا، اور وہی اس کو ریپ کرتے تھے، پیک کرتے تھے اور بھجواتے تھے، اور ہمیں بل آ جاتا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ ہوتا رہا تو جماعت کو بہت پیسہ لگے گا اس پہ۔ میں نے خود اپنے ذاتی طور پر دلچسپی لیتے ہوئے کتب کو پیلٹس پر رکھ کر سٹیک کرنا، پھر ان کو پیلٹائز کرنا، سارا کچھ میں نے خود سیکھا، اور اس طرح میں نے الحمدللہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کا بہت پیسہ ہم نے بچانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ۔ تراجم جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ترجمہ کر کے مختلف کتب کا وہ شائع کیا گیا، تو ترجمہ تو ایک بہت مشکل کام ہے، تو اس سلسلے میں کیا اسٹریٹجی آپ نے اس وقت اپنائی کہ معیاری تراجم کیے جا سکیں؟ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی بہت رہنمائی فرمائی ہوئی تھی کہ جب ہم کسی سے بھی ترجمہ کرواتے تھے اس کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا گیا تھا کہ مثلا حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ عنہ کا انگریزی ترجمہ، کہ ایسے مترجمین جو کہ اردو نہیں جانتے تھے یا جس زبان سے ہم نے ترجمہ کرنا ہے وہ نہیں جانتے تھے، تو ان کے لیے حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ عنہ کا ترجمہ قرآن جو ہے وہ معیار مقرر کر دیا گیا تاکہ اس سے وہ تراجم کیا کریں۔ پھر اس کے بعد جب ترجمہ ہو جاتا تھا تو ہمارے اپنے احمدی مبلغین یا ایسے اسکالرز جو کہ وہ زبان جانتے تھے ان سے وہ چیک کروایا جاتا تھا۔ ایک برلٹس کمپنی یہاں پر ہوتی ہے جو کہ تراجم کا معیار جو ہے وہ پرکھتی ہے، ان سے بھی ہم
یہ تراجم جو ہے وہ چیک کرواتے رہے اور اس طرح تراجم قرآن جو تھے وہ ظہور میں آتے رہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا جو تراجم کیے جاتے تھے اس کا بھی یہی طریق تھا، اور ہم نے جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی فرمائی وہ یہ تھی کہ قرآن کریم کے تراجم اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب یہ مختلف ممالک میں ہم نے پہنچانی ہے۔ اب ان دنوں بہت زیادہ ریسٹرکشنز تھیں، شرائط تھیں، پابندیاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں حضور کی رہنمائی میں ایک ایسا حربہ مل گیا کہ ہم نے کتابیں مختلف ممالک میں پہنچائیں، اور ایسے ممالک میں پہنچائیں جہاں پر ممکن نہیں تھا کہ ہم نارمل حالات میں وہ پہنچا سکتے۔ مثلا ہم نے بک فیئرز میں حصہ لینا شروع کیا، انٹرنیشنل بک فیئرز، USSR، پولینڈ، البانیہ، یوگوسلاویہ، ایسے ایسے ممالک میں ہم نے کتابیں پہنچائیں بک فیئر کے ذریعے کہ جہاں پر عام حالات میں ممکن ہی نہیں تھا۔ پھر جب میں جاتا تھا تو وہاں پر ایک تو جماعت کا تعارف ہوتا تھا، دوسرے ہماری کتب کا تعارف کروایا جاتا تھا۔ پھر جب وہ بک فیئر ختم ہوتے تھے تو میں یہ کرتا تھا کہ وہ حضور کی اجازت سے ساری کتابیں اور قرآن کریم کے تراجم، ان کی جو مین لائبریری اس ملک کی ہوتی تھی، ان کو ہم ڈونیٹ کر دیتے تھے۔ تو اس طرح ہم نے اللہ کے فضل سے یہ تراجم اور قرآن کریم کے تراجم اور مسیح علیہ السلام کی کتابیں پہنچائیں۔ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ میں ایک زبردست بات یہ تھی کہ آپ بہت وسیع القلب تھے اور اپریشیٹ کیا کرتے تھے۔ حضرت صاحب نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا کہ شمس صاحب، ہم نے کینیڈا سے بلا کر آپ کو بہت اچھا کیا، ساری دنیا میں کثرت کے ساتھ وسیع پیمانے پر جو حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب اور آپ کے تراجم پہنچے ہیں اور قرآن کریم کے تراجم پہنچے ہیں، ان کا سہرا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر رکھا ہے۔ میں سمجھتا اس سے بڑے تعریف کیا ہو سکتی ہے کسی کی، اور سعادت کیا ہو سکتی ہے جو کہ خلیفہ وقت یہ فرماتے ہیں۔ بے شک بے شک، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ کسی بھی شخص کو خلیفۃ المسیح کی تو پیار کی ایک نظر جو ہے وہ باغ و بہار کر دیتی ہے۔ تو کجا یہ کہ کسی کو الفاظ نصیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ میں اور آپ کی نسلوں میں یہ تاثیر جو ہے اس دعا کی برکت کی اور باقی رکھے، آمین۔ MTA کا جو باب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی خدمات کے باب میں ایک اہم، بہت اہم حصہ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو آپ کو MTA کی خدمت تفویض فرمائی گئی وہ یہ کب کا واقعہ ہے، اور وہ کیا خدمت تھی، اور یہ سفر جو کیسے شروع ہوا MTA کے ساتھ؟ جب MTA کا آغاز ہوا ہے تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے عذرائے شفقت مجھے جو بورڈ ہوا کرتا تھا، جو مینجمنٹ کمیٹی تھی، اس کا ممبر رکھا ہوا تھا، اور میرے سپرد حضور نے سارے پروگراموں کی چیکنگ وہ کی ہوئی تھی۔ اس کے باقاعدہ ہم رپورٹ بناتے تھے، حضور کو پیش ہوتی تھی کہ کہاں ایڈٹ ہونا ضروری ہے، کہاں نہیں ہونا ضروری ہے۔ ابتدا میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہماری بعض بچیاں مثلاً جو پروگرام پیش کرتی تھیں یا نظمیں پڑھتی تھیں، پردے کے معاملات تھے اور بے شمار چیزیں ابتدا میں تھیں جو کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق ہدایات لی جاتی تھیں۔ جب خطبہ جمعہ لائیو دکھانا شروع کیا گیا، اس وقت میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا خطبہ دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد ہمارے جو کام کرنے والے تھے وہ ان کو میں نے دیکھا کہ مسجد فضل کے باہر مائک لے کر کھڑے تھے، سب باہر نکل رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے وہ دیکھیں حضور کیسے پیارے لگ رہے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں، یہ اس قسم کی باتیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارا ایک چینل باقاعدہ شروع ہوا ہے، اور جیسے BBC یا ITV وغیرہ چینلز ہیں، باقاعدہ ہمارا ایک پریزنٹر ہونا چاہیے اور جو کہ پروگراموں کو متعارف کروائے، اور پھر اس طرح ہونا چاہیے۔ تو دوسرے دن میری حضور سے ملاقات تھی دفتری، تو میں نے سوچا کہ میں حضور کی خدمت میں جا کے یہ عرض کروں گا تاکہ حضور اگر مناسب سمجھیں تو اس کے مطابق تعمیل کر لی جائے۔ دوسرے دن جب میں ابھی دفتر میں جا کر بیٹھا نہیں تھا کرسی پہ، ابھی بیٹھ رہا تھا، تو حضور نے مجھے فرمایا کہ شمس صاحب ہمارا دیکھیں باقاعدہ چینل شروع ہوا ہے، اور اس کے باقاعدہ پروگراموں کا تعارف ہونا چاہیے، اس کا باقاعدہ پریزنٹر ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کریں کہ اب ملاقات کے بعد آپ جا کے اسٹوڈیو میں بیٹھ جائیں، پروگراموں کا تعارف کروائیں، اور ایز اے پریزنٹر اس کو سارا متعارف کروایا جائے، اور ہمیشہ پھر اسی طرح ہوا کرے۔ میں نے کہا دیکھیں وہ چیز جو میں نے سوچی ہے کہ میں نے جا کے عرض کرنی ہے وہ حضور فرما رہے ہیں۔ اس طرح ایک عقدہ حل ہوا میرا۔ جی، مشکل یہ تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے
کہ آپ خطبہ دے رہے تھے مدینہ میں اور آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ، یعنی کہ وہ جو مسلمان فوج کے سپہ سالار تھے اور دور ایک محاذ پہ گئے ہوئے تھے، آپ ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو فوج آ رہی ہے دوسروں کی، دشمنوں کی، وہ پہاڑ کی اوٹ میں چلے جاؤ، اور ان کو آواز پہنچتی ہے۔ میں سوچا کرتا تھا یہ کس طرح ممکن ہے کہ اتنی دور آواز پہنچ سکے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دکھایا کہ دیکھو اس طرح بالکل ہو سکتا ہے، اور یہی واقعہ مطلب اس وقت ہوا، اور یہ واقعہ دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ جب آخری سالوں میں بیمار تھے تو آپ کی جب ریکارڈنگ ہوتی تھی وہ محمود ہال کے اوپر ہمارے اسٹوڈیو میں ہوا کرتی تھی، اور ہم میں سے باری باری ایک فرد نیچے دفتر میں بیٹھ کر ڈیوٹی دیا کرتے تھے کہ ہم سنا کرتے تھے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، اور اگر کسی جگہ کوئی ضرورت ہو درستی کی تو بعد میں حضور کی خدمت میں عرض کیا جا سکے اور وہ درستی کروائی جا سکے۔ ایک دن میری ڈیوٹی تھی تو حضور ان دنوں یہ جو کرتاس ابیس کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا کرتے تھے۔ ہادی علی صاحب آپ کے بائیں طرف بیٹھتے تھے، تو حضور کو بار بار بائیں طرف مڑ کے دیکھنا پڑتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں حضور کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضور کسی کو سامنے بٹھا لیا کریں کیمرے کے پاس، تاکہ آپ کو مڑ کے نہ دیکھنا پڑے اور آپ سامنے اس کو مطلب مخاطب کر کے تو بتاتے رہا کریں۔ اتنے میں یہ سوچتا ہوں، اور حضرت صاحب فرماتے ہیں، جسوال صاحب، سید جسوال وہ کیمرے پہ تھے، کہ جو سوال صاحب اس طرح کیا کریں، میرے سامنے کسی کو بٹھا دیا کریں تاکہ میں اس کو دیکھا کروں اور اس سے مخاطب ہو جایا کروں، بجائے اس کے کہ میں بار بار مڑ کے دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مجھے وہ بات حل کروا دی کہ وہ جو ٹیلی پیتھی تھی کہ حضرت ساریہ کو آواز پہنچتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس طرح کیا۔ بے شک ایم ٹی اے کی جو ابتدا کا سلسلہ ہے وہ بہرحال بہت ہی دلچسپ ہے، اور یہ ہم مزید آپ سے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، تو یہ اتنا دلچسپ موضوع ہے کہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین اس سفر کو ہمارے ساتھ ساتھ اور آپ کے ساتھ ساتھ طے کریں، جو ایم ٹی اے کی ایوولوشن اور ارتقاء کا سفر ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ ناظرین محترم، اس دلچسپ گفتگو کا اگلا جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی حکایات صدق و وفا کی قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھیڑے